पुराने ज़माने की बात है। नूरानी शहर से काफ़ी दूर सहराई बस्ती आबाद थी। यहाँ ज़िंदगी निहायत सादा और मुश्किल थी। धूप सख्त और रेत भारी। लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते। इस बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम एहसन था। एहसन ना तो मालदार था और ना ही किसी शोहरत का मालिक, लेकिन उसके वालिद ने उसे दो चीज़ें विरासत में दी थीं: ईमानदारी और अक्लमंदी। एहसन का दिन लकड़ियां काटने और उन्हें करीबी बाजार में बेचने में गुजरता। दिन भर धूप में पसीना बहाना और शाम को चंद सिक्के कमाना उसकी रोज़मर्रा की जिंदगी थी। आज भी सूरज सहरा की रेत को आग की तरह गर्म कर रहा था और एहसन अपने कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठा लाद कर थक हार कर एक पुराने कुएं के पास पहुंचा ताकि कुछ देर आराम कर सके। कुएं के करीब एक घने दरख्त के नीचे एक शख्स लेटा था जो देखने में खुश मिजाज लग रहा था। उसका नाम जाहिद था और वो अपने चालाक अंदाज और खुशगप्पियों से लोगों का एतमाद जीतता, मगर हकीकत में वो बस्ती का सबसे बड़ा धोखाबाज था। एहसन ने पानी पिया और थोड़ी देर के लिए रेत पर बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त कीं। अचानक उसकी नज़र झाड़ियों में फंसे हुए कुछ पर पड़ी। एहसन ने एहतियात से उसे बाहर निकाला और देखा कि ये एक मखमली पोतली थी जिसका मुंह सुनहरी डोरी से बंद था। भारी होने के बावजूद एहसन ने उसे उठाया और महसूस किया कि इसमें कीमती जवाहरात या सिक्के हैं। एहसन के दिल में खुशी और हैरत एक साथ थी। चंद लम्हों के लिए उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी मेहनत और गुर्बत देखकर उसे ये अमानत दी है, लेकिन फौरन उसे याद आया कि वालिद की नसीहत है, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं और जो हक ना हो वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। दूर दरख्त के नीचे जाहिद ने यह सब गौर से देखा। उसकी आंखों में लालच की चिंगारी झलक रही थी। उसे समझ आ गया कि ये नौजवान सीधा और ईमानदार है और यही उसके लिए बेहतरीन मौका है। जाहिद ने अपना खुश मिजाज चेहरा संवारा और एहसन के करीब आकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, लगता है तुम काफी दूर से आए हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? एहसन ने पानी पिया, पोतली को अपनी चादर के नीचे छुपा लिया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, बस थोड़ी देर के लिए रुका हूं, दुआ कीजिए। जाहिद ने अंदर से मंसूबा बनाया कि किस तरह वो इस पोतली को अपने हाथ लगाएगा, मगर बाहर से खुशमिजाज और मददगार नजर आया। एहसन ने पोतली छुपाने के बाद थोड़ी देर आराम किया और फिर अपने सफर के लिए रवाना हुआ। वो जानता था कि ये खजाना किसी मुसाफिर की अमानत हो सकती है और उसे असल मालिक या हकीमुद्दीन के दरबार तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। जाहिद ने एहसन के साथ चलने का फैसला किया, अपने चेहरे पर मददगार और खुश मिजाज होने का निकाब सजाए। रास्ते में जाहिद बार बार एहसन से बातें करता रहा, अपना एतमाद जीतने के लिए छोटे छोटे बहाने बनाता। हम दोनों मिलकर शहर पहुंच जाएंगे, रास्ता लंबा है और अकेले सफर करना खतरनाक हो सकता है, जाहिद ने कहा। एहसन ने दिल में सोचा कि शायद ये वाकई एक दोस्त की तरह मदद कर रहा है, लेकिन वालिद की नसीहत के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब शाम ढलने लगी तो दोनों ने शहर की राह में एक वीरान सराय में रात गुजारने का फैसला किया। एहसन थकन से चूर था, पोतली को अपने सरहाने दबाया और जाहिद पर यकीन करते हुए आंखें बंद कर लीं। जाहिद ने अंदर से मुस्कुराकर अपनी चालाकी की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में जाहिद ने सोचा कि अगर वो एहसन से पोतली छीन ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उसने अपनी बोरी बाहर निकाली और छुपकर पोतली उठाने की कोशिश की, लेकिन एहसन ने बेखबरी में पोतली की जानिब अपना हाथ बढ़ा दिया। जाहिद फौरन पीछे हट गया। दिल धड़क रहा था। एहसन की नींद में ये छोटी सी हरकत उसके लिए एक खतरनाक रुकावट थी, लेकिन उसने सोचा कि सुबह की रोशनी में नया मौका निकल आएगा। अगली सुबह परिंदों की चहचहाहट के साथ एहसन जाग गया। सबसे पहले उसने पोतली छू कर देखा और सुकून की सांस ली। जाहिद ने नरमी से उठने का ड्रामा किया ताकि एहसन को कोई शक न हो। फिर दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया, मगर जाहिद के दिमाग में नई चालाकी के ख्याल गर्दिश कर रहे थे। इस सफर ने एहसन के लिए ना सिर्फ एक इम्तिहान बनाया, बल्कि नाजरीन के लिए भी सस्पेंस पैदा कर दिया कि जाहिद किस वक्त अपनी मक्कारी दिखाएगा और पोतली चोरी करने की कोशिश करेगा। एहसन की ईमानदारी और जाहिद की चालाकी के दरमियान ये कश्मकश अगले हिस्से के लिए बुनियाद रखती है। सफर के दौरान एहसन और जाहिद सहरा की वीरान गलियों से गुजरते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। रेत के टीले और घने दरख्तों की छांव के बीच एक पुराना कुआं खड़ा था, जिसके किनारे से हवा में ठंडक की लहर दौड़ रही थी। एहसन ने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर आराम करना बेहतर होगा। वो पोतली अपने कंधे के करीब रखकर दरख्त के साए में बैठ गया। जाहिद के जहन में हमेशा की तरह शैतानी मंसूबे गर्दिश कर रहे थे। उसने सोचा, अगर एहसन कुएं के पास झुके
اور پانی لینے لگے تو پوتلی پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ بڑی آہستگی سے احسن کے قریب آیا، چہرے پر پریشانی اور دکھاوے کی ماسک لگائے۔ احسن بھائی، لگتا ہے میرے پیٹ میں اچانک درد اٹھ گیا ہے، شاید گرمی اور تھکن کی وجہ سے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ زاہد نے کہا۔ احسن، جو دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے رہتا تھا، فوراً اس کے قریب آیا اور اس کا سہارا دینے لگا۔ زاہد نے درد کا ڈرامہ جاری رکھا اور احسن کو کنویں کے قریب بیٹھنے پر مجبور کیا تاکہ پوتلی تک آسانی سے پہنچ سکے۔ احسن نے پوتلی کو کنارے پر رکھ کر پانی لینے کے لیے جھکنا شروع کیا۔ اسی لمحے کچھ پرندوں کے اچانک اڑنے کی آواز سے احسن کا دھیان بوری کی طرف گیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور پانی کے قریب جھکنے سے رک گیا۔ زاہد، جو بوری اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا، توازن کھو بیٹھا اور کنویں کے کنارے جھک گیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، موت کی گھبراہٹ اس کی روح پر چھا گئی۔ احسن نے فوراً اپنی عقل اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے زاہد کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور زمین پر لے آیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں گرنے سے بچا لیا۔ زاہد کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی جھلک تھی اور احسن کی ایمانداری اور عقل نے اسے بچا لیا۔ زاہد کی مکاری اس لمحے ناکام ہو گئی، لیکن اس نے سوچا کہ اگلی بار وہ اور چالاکی سے کام لے گا۔ احسن نے سکون سے اپنی پوتلی اپنے پاس سنبھال لی اور زاہد کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اب آگے احتیاط سے چلیں، سچائی اور ہمت ہمیشہ کام آتی ہے۔ یہ واقعہ احسن کے ایمان اور عقل کا امتحان تھا۔ نہ صرف اس نے خطرے کا سامنا کیا، بلکہ اپنے دشمن کو بھی بغیر نقصان پہنچائے بچا لیا۔ زاہد کے لیے یہ لمحہ سبق آموز تھا کہ کبھی کبھی سچائی اور ایمانداری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ احسن اور زاہد نے ویران صحرا چھوڑ کر نورانی شہر کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ شہر قریب آتے ہی راستے میں ریت کے ٹیلے کمزور ہو گئے اور شہر کی عمارتیں آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگیں۔ بازار کی ہلچل، گھوڑوں کی گھن گرج اور لوگوں کا شور احسن کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی پیدا کر رہا تھا، لیکن اس کا مقصد واضح تھا، پتلی کو حکیم الدین کے دربار تک پہنچانا۔ زاہد، جو اندر سے اپنے شیطانی منصوبوں میں گم تھا، ہر قدم پر اپنی مکاری سوچ رہا تھا۔ اگر احسن تھکن کی وجہ سے سو جائے یا کسی دکان کے شور میں متوجہ ہو جائے تو پتلی ملے ہاتھ لگ سکتی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ بیرونی طور پر وہ خوش مزاج اور مددگار لگ رہا تھا، احسن کی تھکن کو دیکھ کر اس کے لیے راستے کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ شہر کے دروازے پر پہنچتے ہی احسن نے دیکھا کہ محافظ سخت نظر آ رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں بغیر اجازت داخل ہونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ احسن نے گہری سانس لی اور زاہد کی طرف دیکھ کر کہا، ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا، یہ دربار سخت اور نگرانوں سے بھرا ہے۔ زاہد نے مسکرا کر جواب دیا، تم فکر نہ کرو بھائی، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب محفوظ رہے گا۔ دربار کی جانب بڑھتے ہوئے احسن نے اپنے چہرے پر اعتماد اور ادب کا نقاب سجایا۔ اس کے ہاتھ میں پوتلی چھپی ہوئی تھی اور دل میں سکون تھا کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ شہر کی گلیاں تنگ اور بھیڑ بھری تھیں، ہر طرف لوگ اور شور۔ احسن نے احتیاط سے راستہ اختیار کیا تاکہ کسی کی نظر پوتلی پر نہ پڑے۔ دربار کے اندر داخل ہوتے ہی ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ بھاری قالین، خوشبو والے کمرے اور حکیم الدین کے دربار کی سنجیدگی فضا نے احسن کے دل میں احترام پیدا کر دیا۔ احسن نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور اپنے مقصد کو واضح کیا، پوتلی کو محفوظ طریقے سے اصل مالک یا حکومتی ریکارڈ میں پہنچانا۔ زاہد، جو اب بھی اندر سے چالاکی کے منصوبے بنا رہا تھا، احسن کے ہر عمل پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہر کی گلیوں میں یا دربار کے اندر کوئی ایسا موقع آئے جب وہ پوتلی پر قبضہ کر سکے، لیکن احسن کی ہوشیاری اور محتاط رویہ نے اسے ہر بار ناکام کیا۔ یہ سین نورانی شہر کی پہلی جھلک، دربار کی سنجیدگی فضا اور احسن کی احتیاط و عقل کو دکھاتا ہے، اور اگلے سین کے لیے سسپنس پیدا کرتا ہے کہ زاہد کب اپنی چالاکی دکھائے گا۔ احسن نے دربار کے بڑے دروازے سے قدم رکھا اور اپنے دل میں سکون اور اعتماد رکھا۔ شہر کی گلیوں میں جو ہلچل تھی وہ اب دربار کے سنجیدہ ماحول میں بدل گئی تھی۔ بھاری قالین، خوشبو اور سنجیدہ نگہبانوں کی موجودگی نے احسن کے قدموں میں احترام پیدا کر دیا۔ اس نے بڑے ادب سے سلام کیا، حکیم الدین صاحب، میں احسن ہوں اور یہ پوٹلی مجھے صحرا میں ملی۔ میں اسے اصل مالک یا دربار کے محفوظ ہاتھوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
احسن نے محتاط انداز میں پوٹلی اپنے سامنے رکھ دی۔ دربار کے نگہبان اور حکیم الدین کے معاونین سب حیران تھے کہ ایک عام نوجوان یہ بہادری کیسے دکھا رہا ہے۔ احسن کی سنجیدگی اور ایمانداری نے دربار میں موجود ہر شخص کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ زاہد جو احسن کے ساتھ آیا تھا اندر سے پچھتا رہا تھا۔ اس کی ہر چالاکی احسن کی ہوشیاری کے سامنے ناکام ہو گئی تھی۔ اب اس نے آخرکار دیکھا کہ کوئی موقع نہیں اور اس کی مکاری کام نہیں کر رہی۔ اس کے دل میں حیرت اور تھوڑی شرمندگی بھی تھی۔ حکیم الدین نے پوتلی کھولی اور قیمتی جواہرات اور سکے دیکھے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ احسن نے وضاحت کی کہ یہ سب کچھ اسے مل گیا اور اس نے کبھی اپنی خواہش یا لالچ کی بنیاد پر اسے اپنے لیے نہیں رکھا۔ حکیم الدین نے احسن کی ایمانداری کی تعریف کی اور دربار کے سب لوگوں کو یہ سبق دیا کہ ایمانداری اور عقل سب سے بڑی دولت ہیں۔ زاہد کی چالاکی اور لالچ کی ناکامی نے بھی سب کے لیے سبق تیار کیا۔ احسن نے خزانہ واپس کر دیا، لیکن اس نے اپنی محنت اور سکون کو سب سے بڑی دولت مانا۔ زاہد جو پہلے احسن کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اب سمجھ گیا کہ سچائی اور ایمانداری کے سامنے کوئی مکاری کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ سین کہانی کے اہم موڑ کو ظاہر کرتا ہے، احسن کی ایمانداری کی فتح اور زاہد کی ناکامی، اور حقیقی دولت کا سبق۔ نورانی شہر کے دربار سے نکل کر احسن نے دوبارہ صحرائی بستی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے دل میں سکون اور اطمینان کا احساس تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پوتلی اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے اور اس کی ایمانداری نے اسے دربار میں عزت دلائی ہے۔ شہر کی گلیوں میں لوگ اپنے معمولات میں مصروف تھے، مگر احسن کی آنکھوں میں روشنی اور چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا۔ زاہد جو اب بھی احسن کے ساتھ تھا، اندر سے شرمندہ اور حیران تھا۔ اس نے اپنی مکاری اور چالاکی کے باوجود کامیابی حاصل نہ کی اور سمجھ گیا کہ لالچ کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ احسن نے زاہد کے چہرے پر چھپی شرمندگی کو محسوس کیا اور نرمی سے کہا، زاہد، یہ دنیا کا خزانہ اصل میں دل کی پاکیزگی اور ایمانداری ہے۔ محنت اور عقل کے بغیر دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ راستے میں احسن نے بستی کے لوگوں کو بھی پوتلی کی حفاظت اور واپس کرنے کی کہانی سنائی۔ سب نے اس کی تعریف کی اور اسے عزت کی نظر سے دیکھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ سچائی اور ایمان ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور لالچ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ بستی کے بچے احسن کے گرد جمع ہو گئے اور بزرگوں نے اسے مثال کے طور پر پیش کیا کہ کس طرح انسان کو ایمانداری اور عقل سے ہر آزمائش کا سامنا کرنا چاہیے۔ احسن نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے اور لوگوں کو ہمیشہ سچائی اور نیکی کی راہ دکھائے۔ زاہد بھی اس دوران بدلنے لگا۔ اس نے احسن کے سبق کو اپنے دل میں بسایا اور وعدہ کیا کہ اب وہ محنت کی کمائی اور ایمانداری کی راہ پر چلے گا۔ احسن نے اسے نصیحت کی کہ حقیقی دولت وہ نہیں جو مال میں ہو، بلکہ وہ سکون اور رضا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد احسن بستی واپس آیا، ہاتھ خالی مگر دل بھرپور تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے اور اس کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے سبق بن گئی۔ احسن کی زندگی سادہ لیکن خوشحال تھی، اور اس کی ایمانداری نے یہ ثابت کر دیا کہ سچ اور ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔